بسم اللہ صلاۃ والسلام علیہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد الصلاۃ والسلام علیہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ۔ آج کا موضوع جو ہے حقیقت زہد اور اس کی فضیلت کے بارے میں بیان کریں گے۔ یہ مہینہ بہت مبارک ہے، عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عروج ہے، یاری و ساری ہے۔ اللہ پاک اس سے امت مسلمانوں مستفید ہون دی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری طرف سے ساری امت مسلمانوں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم مبارک ہو۔ خداوند تعالیٰ ساری امت مسلمانوں اپنے پیارے محبوب حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد دے صدقے ایمان بھی کامل نصیب فرمائے اور دنیا اور آخرت بھی نیک فرمائے، آمین۔ اے عزیز، معلوم ہوا کہ ایک شخص کے پاس گرمی کے وقت برف موجود ہے۔ اے عزیز، معلوم ہوا کہ ایک شخص کے پاس گرمی کے وقت برف موجود ہے۔ اس کو اس بات کی حرص ہے کہ جب پیاس لگے برف سے پانی ٹھنڈا کر کے پیے۔ اتنے میں ایک دوسرا شخص اس برف کو قیمت دے کر لینا چاہتا ہے۔ پیسوں کی وجہ سے اس کی اس حرص میں کمی آ گئی جو اب تک برف کے ساتھ تھی۔ اس کے بجائے پیسوں کی محبت دل میں پیدا ہوئی اور وہ شخص دل میں کہنے لگا کہ آج میں گرم پانی ہی پی لوں گا اور صبر کروں گا، کیونکہ یہ پیسے مجھے مدتوں تک کام آئیں گے اور برف کیا کام ہے، وہ تو پگھل جاتا ہے۔ بس مناسب یہ ہے کہ جخ کے عوض پیسے لے لوں۔ غور کرو کہ یہ بے رغبتی جو پیسوں کے مقابلہ میں اس کی طبیعت میں برف سے پیدا ہوئی، اس کو زہد کہتے ہیں۔ عارف کا حال بھی دنیا کے ساتھ کچھ ایسا ہی ہے، کیونکہ وہ دیکھتا ہے کہ دنیا فانی اور ناپائیدار ہے۔ جب اجل کا وقت آ جائے تو اس دم اس کو چھوڑنا ہے، اور جب آخرت پر نظر کرتا ہے تو دیکھتا ہے کہ وہ باقی اور پائیدار ہے اور فنا کا ہرگز اس میں دخل نہیں ہے، اور دنیا کو ترک کیے بغیر اس کا حل ہونا دشوار ہے۔ اس طرح دنیا اس کی آنکھوں میں حقیر نظر آتی ہے اور وہ آخرت کے واسطے جو دنیا سے بہتر ہے دنیا کو چھوڑ دیتا ہے۔ اس حالت کو زہد کہتے ہیں، بشرطہ کہ یہ زہد ان چیزوں میں ہو جو مباح ہے کہ ممنوعات شریعت سے پرہیز کرنا تو ہر شخص پر فرض ہے، بس یہ شرط اول ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ دنیا کمانے میں قدرت رکھتے ہوئے دنیا سے دستبردار ہو جائے، لیکن جو شخص یہ قدرت نہیں رکھتا اس سے زہد ناممکن ہے۔ زہد اس وقت ثابت ہوگا کہ اس کو کچھ دیا جائے اور وہ قبول نہ کرے۔ یہ بھی جاننا چاہیے کہ جب تک تجربہ نہ کیا جائے زہد معلوم نہیں ہو سکتا، کیونکہ جب قدرت پیدا ہوتی ہے تو نفس کی حالت بدل جائے گی اور فریب آشکارا ہو جائے گا۔ تیسری شرط یہ ہے کہ مال و جاہ دونوں کو ترک کر دے، کیونکہ زہد کامل وہی ہے جو دنیاوی لذتوں سے دستبردار ہو اور ان لذتوں کو آخرت کی لذتوں پر کے ساتھ بدل دے۔ یہ ایک ایسا سودا ہے جس میں بہت زیادہ نفع ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، پھر ارشاد کیا یعنی حق تعالیٰ نے مومنوں کے جان و مال کو بہشت کے عوض مول لے لیا ہے۔ پھر ارشاد کیا گیا کہ یہ ایک سودا مبارک ہے، تم اس سے شاد رہو، تم کو اس میں بڑا فائدہ حاصل ہوگا۔ معلوم ہونا چاہیے کہ جو شخص خود کو غنی بتلانے کے لیے کسی ایسی وجہ سے جس سے طلب آخرت مقصود نہ ہو دنیا کے مال سے دستبردار ہوتا ہے تو اس کو زہد نہیں کہا جائے گا۔ صاحبان معرفت کی نظر میں آخرت کے واسطے دنیا ترک کر دنیا زہد کامل نہیں ہے، بلکہ زہد کامل وہ ہے کہ آخرت سے بھی غرض نہ رکھے، اسی طرح جس طرح دنیا سے اس کو غرض نہیں ہے، کیونکہ بہشت میں بھی آنکھ، فرض اور پیٹ کے مطلوبات موجود ہیں، بلکہ وہ جنت کی ان لذتوں کا بھی گرویدہ نہ ہو اور اپنے بلند منصب پر نظر کر کے ایسی چیزوں کی طرف جن میں حیوانات بھی شامل ہوں
ہرگز التفات نہ کریں، بلکہ دنیا اور آخرت سے اس کی مراد حق تعالیٰ کے سوا اور کچھ نہ ہو، اور جو چیز معرفت الہی اور حق کے مشاہدے کے سوا ہو اس سے کچھ تعلق نہ رکھیں، اور مسوائے اللہ اس کی آنکھوں میں حقیر ہو جائے۔ یہی عارفوں کا زہد ہے۔ آج اسی پہ استفادہ کرتے ہیں، اس کا کچھ حصہ پھر اگلے ٹائم بیان کریں گے۔ حق تعالیٰ اس پہ عمل کی اور توفیق عطا فرمائے، اور حق تعالیٰ اپنے پیارے محبوب، ہمارے پیشوا، مخلوق خدا کے پیشوا، آقا دو جہاں حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ساری امت مسلمانوں اس سے مستفید ہون دی توفیق عطا فرمائے، اور رب العالمین 12 ربیع الاول سے بھی ساری امت مسلمان مستفید ہون دی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بہت مبارک مہینہ ہے، اس میں زیادہ سے زیادہ صدقہ خیرات بھی کرنی چاہیے اور میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی منانا چاہیے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک صلی اللہ علیہ وسلم۔